السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک چور شیخ صاحب کے گھر چوری کرنے گیا۔ شیخ صاحب صحن میں لیٹے ہوئے تھے۔ چور نے اپنی چادر صحن میں بچھائی اور کمرے سے سامان لینے چلا گیا۔ شیخ صاحب نے اس کی چادر اٹھا لی اور پھر سو گئے۔ چور جب باہر آیا تو چادر غائب تھی۔ چور نے اپنی قمیض اتاری اور اندر سامان لینے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو قمیض بھی غائب تھی۔ چور بڑا پریشان تھا۔ اب کی بار اس نے اپنی دھوتی اتار کے بچھائی اور کمرے سے سامان لینے چلا گیا۔ جب وہ باہر آیا تو دھوتی بھی غائب تھی۔ چور بنیان پہنے انتہائی بے چارگی کی حالت میں دیکھ رہا تھا کہ شیخ صاحب نے اٹھ کر چور چور کا شور مچا دیا۔ چور نے انتہائی بے چارگی سے ایک جملہ کہا، اوئے ظالما، ہلے بھی میں ہی چور ہاں۔ ایک سردار کی جرابوں سے سخت بدبو آتی تھی۔ ایک دن اس کے باس نے کہا، کل جرابیں بدل کے آنا ورنہ میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ اگلے روز باس دفتر آیا تو پھر وہی جرابوں کی بدبو آ رہی تھی۔ باس نے کہا، تم جرابیں بدل کر نہیں آئے؟ سردار نے اپنا پائنچہ اوپر کر کے نئے موزے دکھائے اور باس سے کہا، میں نئی جرابیں پہن کر آیا ہوں، اور پھر کوٹ کی جیب سے پرانی جرابیں نکال کر کہا، مجھے پتا تھا کہ آپ یقین نہیں کرو گے، اسی لیے میں پرانی جرابیں ساتھ لے کر آیا ہوں۔ بیٹا شادی پر نرگس کو بلانا چاہتا تھا، جبکہ باپ ایک نامور خطیب کو۔ دادا جی درمیان میں آ گئے۔ بات سن کر دادا نے پوچھا، نرگس کتنے پیسے لے گی؟ پوتا بولا، 1 لاکھ بکنگ اور ویلیں الگ، اور خطیب وہ بھی 1 لاکھ بکنگ پلس ویلیں۔ دادا نے کہا، جدو پیسے برابر دینے نے تے پھر ایتھے نرگس ہی نچے گی۔ نئی نویلی بیوی شادی کے بعد پہلی مرتبہ کچن میں کھانا پکانے گئی۔ تھوڑی دیر بعد شوہر کو احساس ہوا کہ روٹی بیلنے والا پٹلا بالکل آواز نہیں کر رہا۔ شوہر جب کچن میں گیا تو دیکھا کہ بیوی بڑے آرام سے روٹی بیل رہی تھی اور پٹلے کی تینوں ٹانگیں الگ الگ پڑی تھی۔ شوہر نے پوچھا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ بیوی، کچھ نہیں، یہ کچھ زیادہ ہی کھٹپٹ کر رہا تھا تو میں نے اس کی ساری ٹانگیں توڑ دی۔ میرا تو بس یہی سٹائل ہے۔ آج شادی کو پورے 40 سال ہو چکے ہیں، لیکن بیوی کا یہ سٹائل دیکھ کر شوہر کو کبھی بھی کھٹپٹ کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ سردار نے اپنے گھر کا دروازہ اکھاڑا اور کندھے پر رکھ کر بازار لے گیا۔ ایک آدمی نے پوچھا، سردار جی کیا دروازہ بیچنا ہے؟ سردار، نہیں، تالا کھلوانا ہے، چابی گم ہو گئی ہے۔ آدمی سردار سے، اگر گھر میں چور آ گئے تو؟ سردار بولا، چور اندر کیسے جائے گا، دروازہ تو میرے پاس ہے۔ ایک درخت کے اوپر جن رہتا تھا، جس کے نیچے ایک چرسی ہر روز چرس پی کر مدہوش رہتا تھا۔ جن ہر دن اس آدمی کو چرس پیتے دیکھتا۔ ایک دن جن نے سوچا، میں بھی ٹرائی کروں گا، آخر یہ کیا چیز پی کر مست رہتا ہے۔ جن انسانی شکل میں چرسی کے پاس آیا اور چرس پینے کی فرمائش کی۔ چرسی نے جن کو ایک سگریٹ دیا۔ جن نے ایک سگریٹ پیا، مزہ آیا تو دوسرا پیا، پھر تیسرا، اور اسی طرح 10 سگریٹ پی گیا۔ چرسی نے پوچھا، یار ایک بات تو بتاؤ، تم کو یہ چڑھتی کیوں نہیں؟ جن بولا، کیونکہ میں ایک جن ہوں۔ چرسی، لے چڑھ گئی سالے نو۔ بیوی، میری شرافت دیکھو، میں نے تمہیں دیکھے بغیر شادی کر لی۔ شوہر، اور میری شرافت دیکھو، میں نے تمہیں دیکھ کر بھی انکار نہیں کیا۔ باپ، کیا کر رہے ہو؟ بیٹا، پڑھ رہا ہوں بابا۔ باپ، واہ، ویری گڈ، کیا پڑھ رہے ہو؟ بیٹا، آپ کی ہونے والی بہو کے میسج۔ بیوی، آپ مجھے رانی کیوں کہتے ہیں؟ شوہر، کیونکہ نوکرانی کہنا تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ بیوی، آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو جان کیوں کہتی ہوں؟ شوہر، کیوں؟ بیوی، کیونکہ جانور کہنا تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ عوامی ٹوائلٹ کے باہر لکھا ہوا تھا، بڑا 15 کا، چھوٹا 10 کا۔ ایک آدمی آیا اور بولا، استاد جی برف بھی پا کے دیندے ہو؟ لڑکی، میں اس شخص سے شادی کروں گی جس کا بزنس بہت اونچا ہو۔ لڑکا، تو پھر تو تمہیں مجھ سے شادی کرنی چاہیے۔ لڑکی، تم کیا کاروبار کرتے ہو؟ لڑکا،
میں مینار پاکستان پر پاپڑ بیچتا ہوں۔ ایک مراسی فوج میں بھرتی ہو گیا۔ اچانک جنگ شروع ہو گئی تو جنگ کے دوران کمانڈر نے مراسی کو فون کر کے پوچھا کہ کیا بنا۔ مراسی نے کہا جناب 30 پہ 2 آؤٹ۔ ایک نرس کے منگیتر نے نرس کو میسج کیا جان کاش مجھے کوئی حادثہ پیش آتا اور میں تمہارے وارڈ میں ایڈمٹ ہوتا، تم میری خدمت کرتی اور میں جلدی ٹھیک ہو جاتا۔ نرس کا جواب جان تمہیں میرے پاس کوئی حادثہ نہیں بلکہ کوئی معجزہ ہی لا سکتا ہے کیونکہ میری ڈیوٹی ڈلیوری وارڈ میں ہوتی ہے۔ مراسیوں کا دادا مرنے والا تھا۔ سارے بچے ارد گرد خاموش بیٹھے تھے۔ ماحول بہت سوگوار تھا۔ اچانک ایک مراسی بولا ویلے جو بیٹھے ہیں جدوں تک دادا نہیں مردا پولی پولی ٹولکی نہ بجا لئیے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ گبر والا ڈر اب پرانا ہو گیا۔ آج کل دور گاؤں میں ماں باپ جب سوتے نہیں تو بچے کہتے ہیں سو جا باپو ورنہ اتنی مہنگائی میں ایک اور ہو جائے گا۔ بچہ ابو مجھے موٹر سائیکل لے کر دیں۔ ابو بیٹا اللہ نے یہ 2 ٹانگیں کس لیے دی ہیں؟ بچہ ایک کک مارنے کے لیے اور دوسری گیئر لگانے کے لیے۔ 45 سال کا آدمی لڑکی دیکھنے گیا۔ لڑکی کی ماں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو پوچھا کیا ہوا؟ وہ بولی 18 سال پہلے یہ مجھے بھی دیکھنے آیا تھا۔ ایک ذمہ دار کے بچے کسی سے پڑھ نہیں رہے تھے۔ بہت سے ماسٹر آئے، ہر کوئی ان بچوں کی وجہ سے واپس چلا گیا۔ ایک دن ایک ماسٹر جی آئے اور ان بچوں کو پڑھانے کا وعدہ کیا۔ دوسرے دن وہ آئے اور بچوں سے کہا جاؤ اور بنٹے کھیلو۔ بچے خوش ہو گئے۔ جب کھیل چکے تو ماسٹر جی نے ایک بچے سے پوچھا تمہارے پاس کتنے بنٹے ہیں؟ وہ بولا 3۔ ماسٹر جی نے کہا اگر تم 2 اپنے بھائی کو دے دو تو تمہارے پاس کتنے بچیں گے؟ بچے سے دوسرا بھائی بولا اوے نہ دسی ریاضی پڑھاندا پیائی۔ ایک آدمی کے 3 بچے تھے۔ اس کی بیوی مر گئی تو اس نے 3 بچوں والی ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد ان دونوں کے بھی 3 بچے ہو گئے۔ ایک دن سب بچے لڑنے لگے تو بیوی نے شوہر کو فون کیا آپ جلدی گھر آ جائیں، آپ کے اور میرے بچے مل کر ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں۔ ایک عورت نے اپنی سہیلی سے پوچھا تم اپنے شوہر سے کس طرح پیسے بٹور لیتی ہو؟ دوسری سہیلی جب ہمارا جھگڑا ہوتا ہے تو میں انہیں دھمکی دیتی ہوں کہ میں اپنے میکے چلی جاؤں گی، وہ ہر بار مجھے کرایہ دے دیتے ہیں اور میں جاتی ہی نہیں۔ ایک بوڑھا آیا اور ساتھ بوڑھی کو بھی لے آیا اور ہوٹل میں جا کے ویٹر کو بلایا۔ دونوں نے اپنا اپنا آرڈر منگوایا۔ پہلے بوڑھے نے کھایا اور پھر بوڑھی نے پنکھا ہلایا، پھر بوڑھی نے کھایا اور بوڑھے نے پنکھا ہلایا۔ یہ سب دیکھ کر ویٹر شرمایا اور بولا اوے لیلا مجنو تم دونوں میں اتنا پیار ہے تو کھانا ساتھ کیوں نہیں کھایا؟ اس پر بڈھے نے فرمایا تیرا سوال تو ٹھیک ہے پر ہمارے پاس دانتوں کا سیٹ صرف ایک ہی ہے۔ شیخ صاحب کے گھر ایک دیسی گھی کا ڈبہ تھا مگر کسی کو کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ کھانے کے ٹائم پر ہر فرد ڈبے کے اوپر سے روٹی چوپڑ لیتا اور یہی سلسلہ چلتا رہا۔ شیخ صاحب فوت ہو گئے۔ ان کے بیٹے نے وہ ڈبہ الماری میں رکھا اور تالا لگا دیا اور کہا اگے تو روٹی اس تالے نہ رگڑنی ہے، ابا جی والی موجہ ہن ختم۔ ایک آدمی پہلی دفعہ سسرال گیا۔ سسرال والے بڑے کنجوس تھے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو آپس میں بحث کرنا شروع ہو گئے۔ پہلی سالی مسور کی دال بناتے ہیں، ہاضمے کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ دوسری سالی نہیں ساگ پکا لیتے ہیں، کھیتوں سے آرام سے مل تو جاتا ہے۔ ساس بولی چھوڑو آلو پکا لو۔ سالہ بولا آلو مہنگے ہیں، بینگن بنا لیتے ہیں۔ دلہا جو کافی دیر سے یہ سن رہا تھا تنگ آ کر بولا آپ لوگ میرا گھوڑا ذبح کر کے وہ پکا لیں۔ سالہ تو دلہا بھائی آپ واپس کیسے جائیں گے؟ دلہا کوئی بات نہیں، میں اس مرغے پر بیٹھ کر چلا جاؤں گا جو سامنے پھر رہا ہے۔ ایک چڑیل نے 60 سال کے شادی شدہ جوڑے سے کہا میں تم دونوں کی ایک ایک خواہش پوری کر سکتی ہوں، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ بیوی
میں اپنے شوہر کے ساتھ دبئی سے شاپنگ کرنا چاہتی ہوں۔ چڑیل نے چھڑی گھمائی اور 2 ٹکٹ آ گئے۔ شوہر سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ شوہر، میں اپنے سے 30 سال چھوٹی بیوی چاہتا ہوں۔ چڑیل نے چھڑی گھمائی اور شوہر کو 90 سال کا کر دیا۔ نتیجہ، مرد کو یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ چڑیل بھی ایک عورت ہوتی ہے۔ بیوی، ایک کھیل کھیلتے ہیں۔ شوہر، کیسا کھیل؟ بیوی، اگر میں کلر کا نام لوں تو تم لیفٹ دیوار کو ہاتھ لگانا، اور اگر پھل کا نام لوں تو تم رائٹ دیوار کو ہاتھ لگانا۔ شوہر، اگر میں جیت گیا تو؟ بیوی، جو ہار گیا وہ جیتنے والے کی ہر بات مانے گا، وہ بھی زندگی بھر۔ شوہر، یہ کھیل تو میں جیت جاؤں گا۔ بیوی، اورنج۔ شوہر 3 دن سے سوچ میں پڑا ہے، یہ کلر ہے یا فروٹ؟